میں نے عبداللہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر مصافحہ کیا۔ اس نے بات جاری رکھی، اسی درگاہ کا ایک مجاور ہوں، خدمت کرتا ہوں یہاں آنے والے زائرین کی۔ میں نے غور سے عبداللہ کی جانب دیکھا۔ آپ اپنی گفتگو سے تو پڑھے لکھے لگتے ہیں، پھر یہ سب کچھ؟ میں نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ میری بات سن کر ہلکے سے مسکرایا۔ شاید آپ بھی پڑھائی کا مقصد صرف کسی سرکاری نوکری کا حصول ہی سمجھتے ہیں۔ ویسے میں نے بھی کچھ صفحے سیاہ تو کیے تھے، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ اب تک صرف وقت ہی ضائع کرتا رہا۔ بہرحال آپ بتائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ نہیں کچھ نہیں، دراصل میرے دوست نیچے ساحل پر میری راہ تک رہے ہیں۔ آپ سے مل کر اچھا لگا۔ میں نے عبداللہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دبایا اور واپسی کے لیے پلٹا۔ پیچھے سے عبداللہ کی آواز سنائی دی، کوئی منت نہیں مانگیں گے آپ؟ میں مسکرا کر پلٹا، چلیں یہ وعدہ رہا، جب کبھی کوئی منت مانگنی ہوئی تو یہیں آ کر اسی درگاہ پر مانگوں گا، امید ہے سنوائی ہوگی۔ میری بات سن کر عبداللہ بھی مسکرا دیا۔ مجھے انتظار رہے گا۔ میں اس کی جانب الوداعی انداز میں ہاتھ لہرا کر سیڑھیاں اتر گیا۔ نیچے وہ سبھی میرے لیے فکر مند ہو چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب سے پہلے اینی برس پڑی۔ سحر، یہ کیا مذاق ہے؟ تم جانتے ہو ہم سب یہاں تمہاری وجہ سے کس قدر ہلکان ہو رہے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ کچھ ہمارا خیال بھی ہے تمہیں؟ وہ روحانسی سی ہو کر چپ ہو گئی۔ میں نے ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ معاف کر دو یار، میرا ارادہ اتنی دیر لگانے کا نہیں تھا، بس دیر ہو ہی گئی۔ میں دوسری پہاڑی کی چوٹی پر بنی درگاہ دیکھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ میرے منہ سے درگاہ کا نام سنتے ہی وہ سب یوں اچھلے جیسے میں نے ان کے عین سامنے کوئی بم پھوڑ دیا ہو۔ درگاہ، ساحر تم؟ خیریت تو ہے نا؟ ان سب کی حیرت بجا تھی۔ ہم میں سے وہاں ایسا کوئی بھی نہ تھا جس نے آج تک درگاہ تو کیا، عیدگاہ کی بھی کبھی زیارت کی ہو۔ ہم وہ تھے جن کے لیے لوگ منتیں مانگتے تھے۔ ہمیں بھلا ایسی جگہوں سے کیا واسطہ؟ ہم تو خود ایک منت کے طور پر اس دنیا میں وارد ہوئے تھے، جنہیں بن مانگے ہی اس جہاں میں سب کچھ میسر تھا۔ پھر ہمیں کیا ضرورت تھی ان درگاہوں اور مسجدوں میں ماتھا ٹیکنے کی؟ ہم سے تو ہمارا خدا ویسے ہی سدا کے لیے راضی تھا۔ میں نے جرمانہ کے طور پر اسی رات سب ہی کو ہالیڈے میں ڈنر کی دعوت دی، تب جا کر ان لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ لیکن اینی ابھی تک روٹھی سی تھی۔ وہ مجھ پر دوسروں سے کہیں زیادہ اپنا حق سمجھتی تھی، اور اسی حق کا مان اسے یوں روٹنے پر مجبور بھی کرتا تھا۔ اینی کی یہ خاموشی واپسی پر بھی تمام راستے برقرار رہی، لیکن میں جانتا تھا کہ حسب معمول آدھی رات کو مجھے فون کیے بنا اسے نیند نہیں آئے گی۔ لیکن اس رات تھکن کی وجہ سے میں اس قدر گہری نیند میں تھا کہ نہ جانے کتنی گھنٹیوں کے بعد فون اٹھایا۔ دوسری جانب سے اینی کی پریشان اور کسی قدر جھنجھلائی ہوئی آواز ابھری، اتنی دیر کیوں لگا دی فون اٹھانے میں؟ اس کی جھنجھلاہٹ پر مجھے ہنسی آ گئی۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تم نے درجنوں لوگوں کی موجودگی میں یہ عہد کیا تھا کہ اب آئندہ تم مجھ سے کبھی بات نہیں کرو گی۔ تم جانتے ہو نا میں تم سے بات کیے بنا نہیں رہ پاؤں گی، اسی لیے اتنا اکڑتے ہو۔ یار میری کیا مجال ہے کہ میں گورنر صاحب کی اکلوتی بھتیجی کے سامنے ذرا سی بھی اکڑ دکھانے کی جرت کر سکوں؟ مجھے جیل جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مذاق مت کرو ساحر، میں بے حد سنجیدہ ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اچھا بولو کیا چاہتی ہو؟ دوسری جانب سے اینی کی شرارت بھری آواز ابھری، تمہیں؟ اچھا تو یہ تم سنجیدہ ہو؟ اینی نے ایک ٹھنڈی سی آہ بھری۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم نے کبھی میری محبت کو سیریس لیا ہی نہیں۔ اینی پر ایسے دورے مہینے میں ایک آدھ بار ضرور پڑتے تھے، اور لگتا تھا کہ آج کی رات پھر انہی راتوں میں سے ایک تھی جب ہماری زوردار بحث ہونے والی تھی۔ لیکن آج میں اس بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ او کم آن اینی، تم جانتی ہو کہ میں یہ محبت وغیرہ پر بالکل یقین نہیں رکھتا۔ محبت صرف جسم کے حصول کی درخواست کا ایک مہذب ذریعہ ہے، بس ایک لفظ ہے جو اپنی خواہشات پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ میری بات سن کر چپ سی ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، میں تو تمہیں یہ دعا بھی نہیں دے سکتی کہ تمہارے دل کی بنجر زمین پر یہ خوددار پودا اگائے، اور اس کے کانٹے تمہیں روح کو بھی اپنی کاٹ اور چبھن سے زخمی کر دیں۔ تمہارا قصور نہیں ہے ساحر، شاید یہ میری آزاد خیالی ہی میرے جذبے کو بے وقت کرنے کا باعث بنتی ہے۔ سویٹ ڈریمز۔ اینی نے فون کاٹ دیا۔ میں حیرت سے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے اچانک؟ آج سے پہلے تو کبھی اس نے اس قدر ٹوٹے ہوئے لہجے میں مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ پھر میں نے خود ہی اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید شام کی بیئر نے اپنا اثر اس وقت دیر رات کو دکھانا شروع کیا ہوگا۔ میں نے کروٹ لی اور پھر آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہوتی چلی گئی۔ اگلے چند دن تک میں ہر بڑی امریکن گاڑی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں چونک سا جاتا تھا، اور میری نظریں دور تک اس گاڑی کا پیچھا کرتی رہتی، لیکن مجھے وہ بڑی شیورلیٹ دوبارہ نظر نہیں آئی۔ پتہ نہیں وہ اس شہر میں رہتے بھی تھے یا پھر کہیں اور سے اس درگاہ کی حاضری کے لیے آئے تھے۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میری اس بے چینی کی اصل وجہ کیا تھی۔ اور پھر سب سے پہلے کاشف نے میری یہ کار یاترا محسوس کر لی، اور چوتھے دن اس نے مجھ سے آخر کار پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے یار، یہ آج کل ہر بڑی امریکن گاڑی کو دیکھ کر تم اس کے پیچھے ہی کیوں پڑ جاتے ہو؟ میں نے اس روز درگاہ پر ہونے والی تمام واردات اسے تفصیل سے سنا دی۔ اوہو تو یہ بات ہے، اب سمجھا۔ میرا یار دراصل گاڑی نہیں بلکہ گاڑی والی کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ یار کسی کو تو بخش دیا کرو،
جو حلیہ تم نے اس لڑکی کا ابھی بیان کیا ہے اس سے ایک بات تو کنفرم ہے کہ شی از ناٹ یور ٹائپ۔ او شٹ اپ یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے صرف ایک تجسس ہے کہ آخر اس شہر میں ایسی کون سی فیملی ہے جو میری طرح گاڑیوں کا شوق رکھتی ہے، لیکن میں اس سے ابھی تک واقف نہیں ہوں۔ کاشف بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس شہر سے تعلق ہی نہ رکھتے ہوں، کہیں اور کسی دوسرے شہر سے وہاں آئے ہوں۔ یہی تو الجھن ہے کہ یہ بات کیسے معلوم کی جائے کہ وہ لوگ کہاں سے آئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں اس لڑکی کی اداس آنکھوں میں چھپی داستان پڑھنا چاہتا تھا، لیکن افسوس پڑھ نہیں پایا۔ کاشف کچھ دیر تک غور سے میری جانب دیکھتا رہا، پھر ایک دم اچانک کھڑا ہو گیا۔ چلو اٹھو۔ کہاں؟ آؤ اس آنکھوں کی کہانی کا راز جاننے کے لیے۔ چلو اب دیر نہ کرو۔ میں کاشف کی عادت سے واقف تھا۔ ایک بار جو بات اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی تھی، پھر اسے نکالنا ہم میں سے کسی کے بھی بس کی بات نہیں تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد کاشف کی چروکی جیپ تیزی سے اس سڑک پر رواں تھی جو اسی ویران ساحل کی پٹی کی جانب جاتی تھی جہاں وہ درگاہ واقع تھی۔ کاشف نے جیپ بالکل سیڑھیوں کے قریب لا کر کھڑی کر دی۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تمہیں وہ گاڑی یہی نظر آئی تھی نا؟ تو اگر ہمیں اس گاڑی کا کوئی سراغ مل سکتا ہے تو وہ یہی سے ملے گا۔ چلو اوپر درگاہ میں چل کر کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پاس کاشف کی بات مان لینے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے درگاہ کے صحن تک جا پہنچے۔ باہر بیٹھے ایک مجاور نے ہمیں جوتے اتارنے کا اشارہ کیا۔ جوتے اتارتے ہوئے میں کچھ یاد کر کے چونک سا گیا۔ اس روز بھیڑ کی وجہ سے شاید اس دروازے پر بیٹھے مجاور کی مجھ پر نظر نہیں پڑ سکی تھی، لہٰذا میں جوتوں سمیت ہی درگاہ کے صحن میں داخل ہو گیا تھا۔ مجھے تو ان آداب کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن عبداللہ کی نظر تو میرے جوتوں پر ضرور پڑی ہوگی، تو پھر آخر اس نے مجھے جوتے اتارنے کا کیوں نہیں کہا؟ میں اسی سوچ میں گم کاشف کے پیچھے پیچھے درگاہ کے صحن میں داخل ہو گیا۔ کاشف نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، میں درگاہ کے متولی سے اس گاڑی کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا ہوں، تم یہیں ٹھہرو۔ میں جانتا تھا کہ کاشف ایسے معاملات میں پیسے کی طاقت پر یقین رکھتا تھا۔ وہ ضرور متولی کے ہاتھ پر روپے رکھے گا اور اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کاشف تیزی سے درگاہ کے پچھلے دروازے سے نکل کر کسی جانب غائب ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور پیپل کے پیڑوں کے نیچے رکھے پانی کے گھڑوں کی جانب بڑھ گیا۔ اچانک ہی پیڑوں کے پیچھے سے عبداللہ آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا فوارہ تھا، شاید وہ پھولوں کو پانی دے کر واپس آ رہا تھا۔ ہم دونوں کی نظر بیک وقت ٹکرائی۔ عبداللہ نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ ارے آپ، کیا میں یہ سمجھوں کہ منت مانگنے کا وقت اتنی جلدی آ گیا ہے؟ میں ہنس دیا۔ نہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ دراصل کسی کی کھوج مجھے دوسری بار یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ عبداللہ نے غور سے میری جانب دیکھا۔ میں دعا کروں گا کہ آپ کی کھوج تشنا نہ رہے۔ تھینک یو۔ ویسے ایک بات کہوں اگر بری نہ لگے، ہم دونوں ہی تقریباً ہم عمر ہیں، اور آپ جناب کے چکر میں پڑھ کر ہم خواہ تکلف کے دھاگوں سے بندھے جا رہے ہیں۔ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو تم کہہ کر مخاطب کریں تو میں بہت ایزی محسوس کروں گا۔ عبداللہ مسکرایا۔ چلو ایسا ہی صحیح۔ لفظ اور القاب تو صرف اظہار کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، اس دن پہلی مرتبہ جب میں اس درگاہ تک آیا تھا تو اپنی لا علمی کی وجہ سے جوتے اتارنا بھول گیا تھا، لیکن تم نے میرے جوتے دیکھ کر بھی مجھے اتارنے کو نہیں کہا، کیوں؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ اس طرح انجانے میں ہی صحیح پر میں نے درگاہ کے فرش کی بے حرمتی کی تھی؟ فرش تو پھر سے دھل سکتا ہے، سو دھو لیا گیا تھا، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ تمہیں تمہاری پہلی حاضری پر ہی ٹوک دوں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیسا مجاور ہے جو اپنی درگاہ کے فرش سے زیادہ دلوں کے میلے ہونے کو اہم گردانتا ہے۔ میں نے غور سے عبداللہ کی جانب دیکھا۔ تم اپنے طور و اطوار سے کسی بھی طرح اس درگاہ کے مجاور نہیں لگتے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ عبداللہ کے چہرے پر اس کی وہی ملی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس یوں سمجھ لو کہ مجھے بھی کسی کی کھوج یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ تو کیا تمہاری کھوج ابھی مکمل نہیں ہوئی؟ میری کھوج تو شاید کبھی مکمل نہ ہو۔ میں جس رستے کا مسافر ہوں اس کی منزل آنے سے پہلے ہی زندگی کی شام ہو جاتی ہے۔ یہ درگاہ بھی صرف میرا ایک پڑاؤ ہی تو ہے، جانے کب یہاں سے بھی کوچ کرنے کا پروانہ مل جائے۔ میں حیرت سے عبداللہ کا یہ فلسفہ سنتا رہا۔ یہ میری اس نوجوان سے دوسری ملاقات تھی، اور دونوں مرتبہ میں نے محسوس کیا تھا کہ عبداللہ وہ نہیں جو وہ بظاہر نظر آتا ہے۔ اتنے میں کاشف درگاہ کے عقبی حصے سے نمودار ہوا اور اس نے وہیں سے مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے عبداللہ سے رخصت چاہی۔ یہ ہماری دوسری لیکن تشنہ ملاقات تھی۔ امید ہے تیسری ملاقات جلد ہوگی اور ہم دونوں تب ٹھیک طرح سے ایک دوسرے کو جان پائیں گے۔ عبداللہ نے مسکرا کر مجھ سے جوابی مصاحبہ کیا۔ جب جو ہونا ہے تب سو ہوتا ہے۔ میں کاشف کی وجہ سے جلدی میں تھا، لہٰذا عبداللہ کی اس گہری بات پر زیادہ غور نہ کر سکا۔ کاش میرا فہم اس وقت اس قدر وسیع ہوتا اور عبداللہ کی اس پیش گوئی کو سمجھ پاتا کہ آئندہ میری زندگی میں کیسے کیسے طوفان برپا ہونے والے ہیں۔ جب میں درگاہ سے باہر نکلا تب تک کاشف جیپ میں سوار ہو چکا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔
کام بن گیا ہے، میں نے پوری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ میں نے بے چین ہو کر کاشف سے وضاحت چاہی۔ رکو مت، بولتے رہو۔ کاشف نے گاڑی ہائی وے پر ڈال کر ریس بڑھا دی۔ دراصل پچھلی مرتبہ جب ہم یہاں ریس کے لیے آئے تھے تب وہ جمعرات کا دن تھا، اسی لیے اس دن یہاں تمہیں بہت زیادہ بھیڑ بھی نظر آئی۔ وہ گاڑی بھی یہاں ہر جمعرات کو آتی ہے۔ گاڑی کے مالکان کے بارے میں تو میں کچھ زیادہ نہیں جان سکا، بس اتنا پتہ چلا ہے کہ کوئی جدی پشتی رئیس ہیں۔ جن 2 عورتوں کو تم نے دیکھا تھا وہ ماں بیٹی ہیں۔ کبھی کبھار ان کے ساتھ لڑکی کا باپ بھی چڑھاوا چڑھانے آ جاتا ہے۔ البتہ ماں بیٹی کا گزشتہ 2 برسوں سے یہ پکا معمول ہے کہ وہ ہر جمعرات کی شام یہاں آتی ہیں اور ہر ہفتے ہزاروں روپے کا چڑھاوا چڑھا کر واپس چلی جاتی ہیں۔ تمہیں یہ سب کچھ کس سے پتہ چلا؟ میرا مطلب ہے کہ جمعرات کو شام آنے والے زائرین کی تعداد تو اچھی خاصی ہوتی ہوگی، پھر ان کے درمیان ایک خاص خاندان کو یاد رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کاشف زور سے ہنسا۔ آپ کی اسی معصومیت پر قربان جانے کو جی چاہتا ہے جناب۔ یار، چاہے ہر جمعرات سینکڑوں لوگ درگاہ کی زیارت کو آتے ہوں، پر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہر بار ہزاروں روپے کی نظر دیتا ہو۔ اور پھر ان کی گاڑی اور ان کے رکھ رکھاؤ کو تو تم نے خود نوٹس کیا ہے۔ ایسے لوگ ہزاروں کی بھیڑ میں بھی ہوں تب بھی انہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ اب اپنا زیادہ سر مت کھپاؤ، صرف 2 دن کی بات ہے۔ اس جمعرات کو ہم خود یہاں درگاہ کے دروازے کے قریب ڈیرا لگائے بیٹھے ہوں گے۔ صرف ایک بار کار کا رجسٹریشن نمبر پتہ چل جائے، پھر اس خاندان کا کھوج لگانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جسٹ ویٹ میری جان۔ اگلے 2 دن میری زندگی کے شاید سب سے زیادہ بے چین شب و روز تھے، پر وقت کسی طور گزر ہی جاتا ہے، سو یہ 2 دن بھی کٹ ہی گئے۔ اور جمعرات کے سپہر میں اور کاشف دونوں ہی اسی پہاڑی چٹان کی چوٹی پر بیٹھے اس کار کا انتظار کر رہے تھے جہاں سے پہلی مرتبہ میری نظر اس گاڑی پر پڑی تھی۔ وقت بھی اس کچھوے کی طرح دھیرے دھیرے سرک رہا تھا جو دور ساحل کے کنارے پانی میں اترنے کی کوشش میں سرگرداں تھا، لیکن ہر بار سمندر کی ایک بڑی لہر اسے اٹھا کر پھر سے دور ریتلے ساحل پر پٹک دیتی تھی۔ میں نے بھی جتنی مرتبہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، مجھے یہی لگا کہ میری گھڑی کی سوئیاں کو بھی وقت کی ایسی ہی کوئی منہ زور لہر اٹھا کر بار بار پیچھے پٹک دیتی ہے۔ شاید وہ میرا 13واں سگریٹ تھا جب اچانک کاشف زور سے چلایا، وہ آ گئی۔ میں متوقع انتظار کے باوجود یوں زور سے چونک کر پلٹا جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ دور بل کھاتی سڑک پر وہی شیورلیٹ ریت اڑاتی دوڑتی چلی آ رہی تھی۔